ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ہوش ربا، مصنف انوار علیگی۔ یہ ناول ہوش ربا واقعات کا ایسا صحرا ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ آدمی جب انوکھے واقعات سے بھرے اس صحرا میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان کے طلسم میں کھو جاتا ہے۔ یہ ایک تخلیقی ناول ہے۔ اس ناول کا تاثر اتنا گہرا اور گرفت اتنی مضبوط ہے کہ پڑھنے والا تحریر کے حسن میں گم ہو جاتا ہے۔ منظر کشی ایسی کہ پورا ماحول آنکھوں کے سامنے جاگ اٹھتا ہے، کردار متحرک ہو کر متحیر کر دیتے ہیں۔ یہی انوار علیگی کا کمال ہے۔ ان کا فسانہ حقیقت بن کر دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ہوش ربا ایک ایسا توانا، بھرپور اور سدا بہار ناول ہے جسے وقت کی گرد کبھی پرانا نہ کر سکے گی۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، موسلا دھار بارش جاری تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ہولناک تاریک رات، گرجتے بادل، کڑکتی بجلی، بارش کے شور اور دروازے بجاتی ہوا نے ماحول کو پرآسے بنا دیا تھا۔ ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک عجیب خواب تھا، ہیبت ناک، خوف زدہ اور سہما دینے والا۔ اس خواب کو وہ اب تواتر سے دیکھنے لگی تھی۔ آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، ذہن معوف ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے یا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو سوئی تھی۔ آج شام سے اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، دل پر کچھ بوجھ سا تھا۔ آج اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتی تھی۔ آج وہ ٹہلنے بھی نہ نکلی تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینل گھماتی رہی۔ ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی، وہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ فلم 12 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ فلم پر اسرار تھی۔ اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ تبھی قریب کے درخت سے ایک پرندہ اڑا اور تیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، چیل جتنا بڑا تو ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات کے 12 بجے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسے کچھ یوں احساس ہوا جیسے وہ پرندہ اسے گیلری میں دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو پر اسرار فلم کا اثر، پھر اس پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سو جائے یا نیچے سے کسی کو اپنے پاس بلا لے، لیکن یہ دونوں صورتیں اسے نامناسب محسوس ہوئیں۔ کیسٹوں کے ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتخب کیا اور میوزک سننے لگی۔ دھیمی موسیقی کے اس کیسٹ نے دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا۔ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلیئر آف کیا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ہی اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ جب سے پر اسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ کسی پرندے کا اس کے سر پر سے گزر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
یہ محض اس کا وہم تھا۔ اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ روز بروز اس قدر ڈرپوک کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کیسٹ پلیئر پھر آن کر دیا۔ لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ موسیقی سنتے سنتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ اس ڈراؤنے خواب نے اچانک اس کی نیند کا قفل کھول دیا۔ جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے آثار نہ تھے۔ آنکھ کھلی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ ابھی خواب دیکھ رہی ہے یا جاگ گئی ہے۔ کہیں دور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسٹ پلیئر ابھی تک آن تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دے۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس درست ہوئے، اعصاب قابو میں آئے تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور غٹاغٹ کر کے پی گئی۔ کچھ اس طرح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ خشک حلق تر ہوا۔ معاف ذہن کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ عجیب خواب وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں یہ خواب مہینے 2 مہینے کے بعد نظر آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وقفہ کم ہونے لگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا تھا، مگر پچھلے 5 روز سے وہ اس خواب کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اندھیری رات ہے، کہیں دور سے بھیڑیوں کی غراہٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر اچانک ہی تاریک رات ایک روشن دن میں تبدیل ہو جاتی۔ اب اسے ایک لقو دق صحرا دکھائی دیتا، دور تک ریت ہی ریت اڑتی دکھائی دیتی۔ اس صحرا میں وہ خود کو بھٹکتا محسوس کرتی۔ ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے چلتے اچانک ایک جھونپڑی اس کے سامنے آ جاتی۔ اس جھونپڑی کی چھت پر اسے ایک الو بیٹھا دکھائی دیتا۔ اس جھونپڑی کے دروازے پر کنڈلی مارے ایک سانپ کالے رنگ کا پھن اٹھائے بار بار زبان باہر نکالتا نظر آتا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگتی تو پیچھے سے آواز آتی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آؤ۔ وہ کسی مرد کی آواز ہوتی۔ پکارنے والے کی آواز میں ایک درد کی سی کیفیت ہوتی، جیسے بالا خانے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنی مدد کے لیے کسی کو اندر بلانا چاہتا ہو۔ اس آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتی تو پکارنے والا تو دکھائی نہ دیتا، البتہ وہ سانپ اچانک اس کی طرف جھپٹتا اور وہ چیخ مار کر دوڑنے لگتی۔ تبھی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، لقودق صحرا، گول جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا الو، سانپ اور اندر سے آتی آواز، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ اس آواز کو پہچان جائے، لیکن وہ پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ آواز قطعاً اجنبی تھی، اس کے کسی عزیز رشتہ دار یا جاننے والے کی آواز نہ تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس خواب نے اس کی جرات مندی میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلائے گی، لیکن سلائے گی کس کو؟ لے دے کے ایک وردانہ تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی، یا پھر خالہ فرزانہ تھی، مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گھٹیا کی مریض تھی، سیڑھیاں چڑھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے۔ ابھی تک اس نے اپنا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، خالہ فرزانہ کو بھی نہیں، لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی خالہ فرزانہ کو اپنا یہ خواب ضرور بتائے گی۔ یوں تو ابھی اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی، سہانے اور میٹھے خواب۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے پر اسرار اور خوف زدہ کرنے والے خواب کہاں دیکھتی ہیں؟ انہیں تو ہر طرف گھوڑے پر سوار ایک خوبرو شہزادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کون ہوگا؟ کہاں سے آئے گا؟ کب آئے گا؟ لڑکیاں ہی کیا،
خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، اپنی اپنی ناآسودہ خواہشوں کو آسودہ کرنے کے لیے عمر تباہی کا آدھا حصہ انسان آنکھیں بند کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ بند آنکھیں کس قدر نعمت ہیں، یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتیں کروٹیں بدل کر کھلی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں۔ نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہیں، اگر انسان سے اس کی نیند، اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے، کیسی عذابناک ہو جائے۔ یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کنواریوں کو شادی شدہ، تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر یہ خواب قابل تعزیر ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم کیسی کیسی سزا پائیں۔ اسے دکھائی دینے والا یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ آخر اسے یہ سزا کیوں مل رہی تھی، وہ خواب اس پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس دل ہلا دینے والے خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ صبح اگر دردانہ اسے آ کر نہ اٹھاتی تو وہ نہ جانے کب تک سوئی رہتی۔ بی بی کیا ارادہ ہے، آج اٹھنا نہیں کیا؟ دردانہ نے اس کا بازو ہلایا۔ دردانہ کیا بجا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ بچ گیا بی بی، اور بہت کچھ ہو گیا، اب اٹھ جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ رات کا خواب بڑی صورت سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ خیر تو ہے دردانہ؟ ہاں بی بی خیر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ وہ آپ کے ایک دادا تھے نا؟ ارے وہی دادا اعظم، وہ چل بسے، گھر کے سب لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ارے دردانہ تم نے پھر مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تم بھی حد کرتی ہو۔ اوہو بی بی ابھی فون آیا ہے، بڑی بی بی نے جیسے ہی مجھ سے کہا میں فوراً آپ کو اٹھانے آ گئی ہوں۔ کیا خالہ بھی جا رہی ہیں وہاں؟ جا رہی ہیں، وہ تو دروازے پر کھڑی ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے۔ اچھا دردانہ تم خالہ سے کہو میں منہ دھو کر فوراً نیچے آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ میرا انتظار کریں، میں انہی کے ساتھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ ذرا جلدی آ جائیں۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے پہنچی، الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر وہ خالہ فرزانہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ افضل جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھا اور بولا، آج آپ کچھ زیادہ دیر نہیں اٹھی؟ ہاں بھائی آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ جواب دے کر اسے فوراً ہی گزری ہوئی بھیانک رات یاد آ گئی تھی۔ وہ خوفناک خواب اس کی نظروں میں گھوم گیا تھا۔ اس نے دھیان بٹانے کے لیے ایسے ہی خالہ فرزانہ سے پوچھا، خالہ دادا اعظم کا انتقال کب ہوا؟ صبح فجر کے وقت، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ، اللہ ایسی موت سب کو دے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ گھر کے افراد جب اٹھے تو انہوں نے انہیں سجدے میں پایا۔ وہ قضا نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے اور فجر کا وقت کب کا قضا ہو چکا تھا۔ پہلے انہیں آواز دی گئی، وہ جائے نماز پر ہوتے تو اٹھتے، پھر ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک طرف کو لڑک گئے۔ خالہ فرزانہ نے گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ خالہ کیا عمر ہوگی دادا کی؟ بس 1 سال کی کسر رہ گئی، اگر 1 سال اور جی جاتے تو پورے 100 سال کے ہو جاتے۔ واقعی خالہ اتنی عمر تھی ان کی؟ اب تو وہ دوبارہ سے جوان ہونے لگے تھے، بال کالے ہو رہے تھے اور دانت دوبارہ ابھر رہے تھے۔ رہنے دیں خالہ، اس مرتبہ افضل بولا۔ اسے خالہ کی بات پر جیسے یقین نہ آیا۔ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خالہ فرزانہ نے ناراضی سے کہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے، لیکن خالہ کیا یہ انوکھی بات نہیں؟ افضل نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے کب دیکھا تھا انہیں؟ خالہ نے پوچھا۔ میں 2 سال پہلے ان کے گھر گیا تھا، تب تو کوئی ایسی بات نہ تھی، افضل نے بتایا۔ اور تم نے کب دیکھا تھا؟ خالہ اس مرتبہ اس سے مخاطب ہوئی۔
میں تو خالہ پچھلی عید پر انہیں سلام کرنے گئی تھی۔ تم دونوں کو ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ بات ابھی 3-4 ماہ پہلے کی ہے۔ فرخندہ آپا ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا۔ خالہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی مرد 100 سال کا ہو کر جوان ہونے لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ او باولی، یہ مرد بوڑھے ہوتے ہی کب ہیں؟ خالہ فرزانہ نے ایک جاندار قہقہہ لگا کر کہا۔ خالہ یہ محض ایک مفروضہ ہے، افضل نے پلٹ کر کہا۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں، سب مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے جوان بوڑھے بھی دیکھے ہیں۔ افضل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا، گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ۔ خالہ فرزانہ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور مشہور ہے ان کے بارے میں، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے۔ اچھا، وہ ایک دم چونک گئی اور سوچنے لگی، ہائے دادا اعظم، آپ نے جانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کاش وہ اپنا خواب انہیں سنا سکتی اور ان سے رہنمائی حاصل کرتی۔ ہاں یہ سچ ہے، خالہ فرزانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ خالہ ایک بات بتائیں، الو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے یہ تمہیں اچانک الو کا خیال کیسے آ گیا؟ خالہ فرزانہ بڑی حیران ہو گئی۔ بڑا پراسرار پرندہ ہے۔ خالہ کے جواب دینے سے پہلے افضل بول اٹھا۔ مغرب والے اسے فلسفی سمجھتے ہیں، عقل و دانش کی علامت جانتے ہیں۔ مغرب کے ایک بڑے پبلشر نے تو الو کی تصویر کو بطور مونوگرام اپنایا ہوا ہے، اور مشرق والے الو کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو اسے الو کہہ دیتے ہیں۔ عقل مند بے وقوف کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اپنے بڑوں سے اس کی نحوست کے بارے میں ضرور سنا ہے۔ الو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ویرانی پھیلنے لگتی ہے، شاید اسی وجہ سے الو بولنے کا محاورہ بنا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کہہ کر خالہ چپ ہو گئیں، اپنے ریشمی بٹوے سے پان کی ڈبیاں نکالی، پان کھایا اور جلدی جلدی سے منہ چلانے لگی۔ ہاں خالہ، کیا بات؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ جادو ٹونے کے کام آتا ہے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے پوچھا۔ سچی بات ہے، مجھے تو ان جادو ٹونوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکی ہوں۔ وہ آصفہ چچی والا تو نہیں؟ افضل نے پوچھا۔ ہاں وہی، خالہ فرزانہ نے تصدیق کی۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، تم نے کہاں سنا ہوگا، ان دنوں تم یہاں کہاں تھی؟ کیا ہوا تھا خالہ؟ وہ ایک دم چونک کر بولی۔ ہونا کیا ہے بیٹی، آصفہ کا شوہر ایک مرتبہ بیمار ہوا اور یہ بیماری طول پکڑتی گئی۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے، مگر کوئی بیماری تشخیص نہ ہو پائی۔ ٹیسٹوں کی رپورٹیں دیکھ کر ہر ڈاکٹر یہی جواب دیتا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، لیکن بیماری تو انہیں تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ رونا پیٹنا مچ گیا۔ آصفہ کو جانے کیا ہوا کہ وہ اپنے شوہر شاکر کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، ہائے شاکر، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس نے یہ سنا وہ پریشان ہوا۔ شاکر کی اماں اس وقت حیات تھیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگی ہوئی آئیں اور آصفہ سے پوچھا، دلہن کیا ہوا؟ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اماں آپ مجھے معاف کر دیں، آصفہ نے روتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ تو بتاؤ، شاکر کی امی جھنجھلا کر بولی۔ اماں میں نے ان کے غصے سے تنگ آ کر ایک عامل سے عمل کروایا تھا، آصفہ نے انکشاف کیا۔ ارے کمبخت، کیسا عمل؟ اماں کا پارا اچانک چڑھ گیا۔ تجھے موت آئے، تو نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا؟ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں۔ بتا تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ شاکر کی اماں نے غصے سے پوچھا۔ پھر رو رو کر آصفہ نے پورا قصہ سنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاکر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ خاندان بھر میں مشہور تھا۔ کھانے میں اگر نمک تیز ہو گیا تو کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتا، کپڑے استری نہ ہوں، جوتے پالش نہ ہوں، قمیص کا کوئی بٹن ٹوٹا نکل آئے، وقت پر کھانا نہ ملے، کھولتی گرم چائے نہ ملے، غرض ذرا سی کوتاہی ہوتی اور قیامت آ جاتی۔ زندگی بھر کام کوئی کیا نہیں، زمیندار آدمی تھے،
زمینوں سے اس قدر آمدنی تھی کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر شوق بھی سارے تھے، شکار کھیلنا، پتنگ بازی، سیر و تفریح وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن کسی بات پر شاکر نے آصفہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی عادتوں سے تنگ تھی کہ مار پیٹ نے اسے بالکل ہی باولا کر دیا، یا کسی پڑوسن نے کسی عامل کا پتہ بتا دیا۔ وہ اس سے ملنے چلی گئی۔ عامل نے ساری بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اسے ایک الو فراہم کر دے تو وہ اس کے خون سے تعویذ لکھ دے گا۔ اس تعویذ کو شاکر کے تکیے میں سینا ہوگا۔ تعویذ کے اثر سے نہ صرف شاکر کا غصہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس نے ایمپریس مارکیٹ سے ایک الو خریدا جو خاصا مہنگا ملا۔ خیر، وہ الو عامل کے حوالے کر دیا گیا۔ عامل سفلی علم کا ماہر تھا۔ اس نے ایک تکڑی رقم لے کر تعویذ آصفہ کے حوالے کر دیا۔ آصفہ نے اس تعویذ کو بہت احتیاط سے ہدایت کے مطابق شاکر کے تکیے میں سی دیا۔ اس عامل نے کہا تھا کہ شوہر کے مطیع ہونے کے 3 ماہ بعد اس تعویذ کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس تعویذ نے واقعی اثر دکھا دیا۔ شاکر کا مزاج تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ غصہ ہوا ہو گیا۔ ساری شوق مزاجی کو آگ لگی اور شاکر آصفہ کی پٹی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آصفہ کی زندگی میں بہار آ گئی۔ عامل نے 3 ماہ کا عرصہ دیا تھا مگر وہ لالچ میں آ گئی۔ اس انتظار میں وقت گزارتی گئی کہ ابھی اور مطیع ہو جائے، فرما برداری میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ تخت پر کسی الو کی طرح ساکت و جامد بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح تعویذ کرائے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ آصفہ بھول ہی گئی یا پھر اس نے دانستہ بھلا دیا کہ عامل نے کیا تاکید کی تھی۔ اب آہستہ آہستہ شاکر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ علاج جاری تھا، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے جا رہے تھے، مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہو رہے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور ایک دن تو اس کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ تب گھبرا کر آصفہ نے شاکر کے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی اور سارا قصہ بتایا۔ سارا قصہ سننے کے بعد شاکر کی اماں نے فوراً وہ تکیہ ادھیڑ ڈالا تاکہ اس تعویذ کو بلا تاخیر سمندر کے حوالے کیا جا سکے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ تعویذ نہ ملا۔ تکیے کو تار تار کر دیا گیا، تعویذ اس میں ہوتا تو ملتا۔ ہائے خالہ، تعویذ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اللہ جانے بی بی، خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ فوری طور پر اس عامل سے رابطہ کیا گیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، اب بہت دیر ہو چکی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تعویذ کو 3 ماہ کے بعد ہر صورت میں سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ عامل کی منت سماجت کی گئی۔ اس سے کہا گیا کہ جو جادو کرتا ہے وہ اس کے توڑ سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آصفہ کی خوشامدی سے مجبور ہو کر عامل نے جادو کا توڑ کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ روحانی علاج بھی کرایا مگر بے سود۔ شاید وقت گزر چکا تھا۔ شاکر کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ بالآخر ایک رات وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ او خالہ، بہت افسوسناک، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ہاں، اس جادو ٹونے کے ہاتھوں وہ بیچارہ تو جان سے گیا ہی، پر بچ آصفہ بھی نہ سکی۔ شاکر کی موت نے اسے بری طرح متاثر کیا۔ وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی۔ گھر کے افراد تو اس پر لعنت ملامت بھیجتے ہی تھے، مگر وہ خود اپنی نگاہوں سے خوار ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ ہر وقت پریشان اور گھبرائی گھبرائی سی رہنے لگی۔ کھانا پینا بھول گئی۔ بننے سنورنے کی تو خیر سے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کمرہ بند کر کے روتی رہتی، پھر جانے اسے کانچ چبانے کی کہاں سے عادت پڑ گئی۔ سسرال والوں نے اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب وہ اپنی والدین کے قدموں میں آ پڑی تھی۔ اگرچہ اس کی اس حرکت سے وہ بھی ناراض تھے، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی، اسے دھکے مار کر باہر نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، کانچ کھانے کی عادت جڑ پکڑتی گئی۔ اب وہ دواؤں کی شیشیاں توڑ کر چبانے لگی۔ گھر والوں کو اس کی اس عادت کا پتہ چل گیا تھا، لہٰذا اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آصفہ کے ہاتھ کہیں سے کوئی شیشی نہ لگ جائے۔ نگرانی کے باوجود
وہ کہیں نہ کہیں سے کانچ کا ٹکڑا مہیا کر لیتی۔ پھر اس عادت نے آہستہ آہستہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ آصفہ کو کمرے میں بند رکھا جانے لگا۔ اس کے کمرے سے شیشے کی تمام چیزیں ہٹا لی گئیں، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی۔ ایک دن شربت کی ایک بوتل تمام پابندیوں کے باوجود جانے اس کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی۔ بس وہ بوتل اس نے توڑ کر پوری کی پوری چبا ڈالی۔ اس کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ گھر والے اسے اسپتال لے کر بھاگے، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اوہ خالہ، کتنا برا ہوا۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ ہاں برا تو ہوا، مگر یہ عورتیں جادو ٹونوں سے باز نہیں آتی۔ افضل نے تبصرہ کیا۔ عورت بیچاری بھی کیا کرے، تم مرد لوگ ہمیشہ سے اسے ستاتے چلے آئے ہو۔ خالہ فرزانہ نے پان کھانے کے لیے بٹوا کھولا۔ دیکھیں خالہ، مجھے کچھ مت کہیے گا، میں نے آج تک کسی عورت کو نہیں ستایا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ افضل، تو کیا کنوارے ہی اٹھ جانے کا ارادہ ہے؟ خالہ نے ہنس کر وار کیا۔ ہاں خالہ، آپ کا بھانجا جو ہوا، آپ کے نقش قدم پر چلوں گا۔ افضل بھلا کہاں چوکنے والا تھا۔ افضل دیکھ، میری مثال مت دینا، میرا کچھ اور معاملہ ہے۔ خالہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گئیں۔ اچھا چھوڑیں خالہ، یہ بور ہو رہی ہیں، آپ آصفہ چچی کی بات کریں۔ افضل نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بس اب آصفہ کی کیا بات کروں، نہ آصفہ رہی نہ شاکر رہا۔ کہتے ہیں کہ شاکر کی قبر پر آج بھی ایک الو بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ فرزانہ نے انکشاف کیا۔ خالہ، ایسی بات تو کبھی نہیں سنی، اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کی قبر پر الو کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ خالہ، اب مجھے آصفہ چچی کے قبر پر جانا ہی پڑے گا، افضل نے کہا۔ ہاں ضرور جاؤ، مجھے صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے گا، لوگوں نے ایسے ہی اڑا دی ہے یا واقعی اس کی قبر پر الو بیٹھا رہتا ہے، خالہ نے کہا۔ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے پرشوق انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور چلنا۔ بی بی، پاگل ہوئی ہو، قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، خالہ فرزانہ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پر میں نے آصفہ چچی کی قبر ضرور دیکھنا ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سانپ بھی مر جائے گا، افضل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بھائی؟ ارے وہ کیمرہ لے جاؤں گا، قبر اور الو کی تصویر بنا لاؤں گا۔ ونڈرفل، گڈ آئیڈیا بھائی، وہ خوش ہو کر بولی۔ آپ کب جائیں گے بھائی؟ جلدی جاؤں گا، افضل نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ بس اسی طرح کی باتیں کرتے یہ لوگ دادا اعظم کے گھر پہنچ گئے۔ کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور جیسے جیسے لوگوں کو ان کی موت کی خبر ملتی جا رہی تھی، رش بڑھتا جا رہا تھا۔ انسان کی اصل مقبولیت کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں تو بہت سی مصلحتیں آدمی کو ایک دوسرے کے در پر لگا دیتی ہیں، لیکن آدمی مرنے کے بعد تمام مصلحتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نہ دولت رہتی ہے، نہ کرسی رہتی ہے، نہ حیثیت رہتی ہے۔ خاک کا پتلا خاک میں ملنے کو تیار ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس کے کتنے کام آیا ہے۔ ظہر کے بعد دادا اعظم کا جنازہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ دادا کیا چیز تھے۔ بے شمار لوگ تھے، ان کے جنازے میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دادا اعظم نے اپنی زندگی میں جانے کتنے لوگوں کا درد بانٹا ہوگا، کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ آج وہی لوگ دادا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ تدفین کے بعد افضل گھر واپس چلا گیا تھا، جبکہ خالہ فرزانہ اور وہ وہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں عصر کے بعد خود ہی گھر پہنچ جائیں گی، اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ممکن ہوا تو دادا کے گھر سے کوئی انہیں چھوڑ دے گا، ورنہ وہ ٹیکسی یا رکشہ میں گھر پہنچ جائیں گی۔ دادا اعظم کے 7 بیٹے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ 7 کے 7 اسی گھر میں رہتے تھے اور 7 زندہ تھے۔ بڑا بیٹا راغب 60 سال سے اوپر کا ہوگا، ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا۔ سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، سب کے بچے تھے اور ان میں بعض کی شادی ہو چکی تھی۔
گویا دادا اعظم محض دادا نہ تھے بلکہ پردادا تھے۔ 7 بھائیوں میں بڑی یگانیت تھی، لیکن ان بھائیوں کی اولاد میں یہ محبت نہ تھی۔ ان میں کئی لڑکے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ علیحدہ مکانوں میں رہ رہے تھے۔ ان 7 بھائیوں کی بیویاں بھی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے اس گھر میں آ کر گھر کو جوڑنے کی تو کوشش کی تھی، توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ خالہ فرزانہ دادا اعظم کے بڑے بیٹے راغب سے محو گفتگو تھی۔ راغب دادا کی سیرت پر روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ بھی بڑی دلچسپی سے دادا اعظم کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں راغب کی بیوی زکیہ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں چائے کے 4 کپ رکھے تھے۔ زکیہ نے تینوں کو چائے کا ایک ایک کپ دیا اور چوتھا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر جانے کیا خیال آیا، چائے کا کپ میز پر رکھا اور راغب کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ راغب نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ لے آؤ۔ فرزانہ میں ابھی آئی، یہ کہتی ہوئی زکیہ کمرے سے نکل گئی۔ راغب بھائی خیریت تو ہے؟ خالہ فرزانہ بے چین ہو کر بولی۔ اس لڑکی کی ایک امانت ہے میرے پاس، راغب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا نے مرنے سے 1 دن پہلے میرے حوالے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ یہاں آئے تو اسے دے دینا۔ ایسی کیا چیز ہے جو دادا اعظم اس کے لیے دے گئے ہیں؟ یہ تو خود مجھے بھی معلوم نہیں، وہ ایک لفافہ ہے، راغب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لفافہ اسی کے لیے ہے؟ یہ دادا اعظم سے صرف 1 مرتبہ ملی ہے۔ خالہ فرزانہ نے بے یقینی سے کہا۔ فرزانہ کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں ہے؟ کیا لفافے پر اس کا نام لکھا ہے؟ مجھے نہیں خیال کہ مرحوم نے محض 1 ملاقات میں اسے یاد رکھا ہوگا۔ میرا خیال ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لفافہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ زکیہ ایک لمبا سا سفید رنگ کا لفافہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی اور اس نے وہ لفافہ راغب کے ہاتھ میں دے دیا۔ راغب نے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بولا، فرزانہ لفافے پر کوئی نام نہیں لکھا، لیکن تم مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں ہے؟ بھانجی ہے لیکن سگی نہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ یہاں بات سگے یا سوتیلے کی نہیں ہے، یہ تمہاری بھانجی ہے یا نہ چاہے رشتے کی صحیح، اور اس کا نام… راغب کچھ بولتے بولتے ایک دم رک گیا۔ اس کا نام تانیہ ہے، خالہ فرزانہ نے اس کا نام بتایا۔ مجھے ابا نے لفافہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لڑکی فرزانہ کے ساتھ آئے گی، اسے یہ لفافہ دے دینا اور اسے ہدایت کر دینا کہ وہ یہ لفافہ سب کے سامنے نہ کھولے، اپنے گھر جا کر تنہائی میں کھولے۔ اس لفافے میں اس کا خواب بند ہے۔ خواب کا ذکر سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ میرا خواب؟ لیکن دادا اعظم کو کیسے پتا چلا؟ میں نے ابھی اپنا خواب کسی کو بتایا ہی نہیں، یہاں تک کہ خالہ کو بھی نہیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے اقرار کرنے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ لفافہ تمہارے ہی لیے ہے۔ ایک بات اور ابا نے کہی تھی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام تانیہ ہے، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا اصل نام ترکش ہے۔ ترکش؟ تانیہ پریشان ہو کر بولی۔ لیکن میرا نام تو تانیہ ہے، اور میرا نام پورا خاندان جانتا ہے۔ اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابا نے مجھے جو کہا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، یہ لو اپنی امانت۔ یہ کہہ کر راغب نے وہ سفید لفافہ تانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ تانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ تانیہ، شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ ابا خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، لوگ دور دور سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے آتے تھے۔ مجھے معلوم ہے، خالہ نے راستے میں مجھے بتایا تھا۔ آج مجھے اپنے ابا کے بارے میں ایک اور بات معلوم ہوئی ہے، وہ خواب کی تعبیر کے ساتھ خواب دیکھنے والے سے بھی اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، لیکن انہوں نے خود کو ہمیشہ پوشیدہ رکھا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم ہوگا،
مجھے تو ابا جی کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کس پائے کے بزرگ ہیں، آخر لوگ ان کے پاس یوں ہی تو نہیں آتے تھے۔ ذکیہ نے فوراً ہی اپنی اہمیت کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر خالہ فرزانہ اور تانیہ نے راغب سے اجازت لی۔ راغب نے فوراً اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ تانیہ اور خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بآسانی رکشہ ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچ جائیں گی، لیکن راغب نے ایک نہ سنی۔ وہ گھر کے گیٹ تک انہیں رخصت کرنے آئے اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی نہ گئیں وہ گھر کے گیٹ پر کھڑے رہے۔ واپسی کا سفر بڑی خاموشی سے کٹا۔ خالہ فرزانہ نے بات کرنا بھی چاہی، لیکن تانیہ نے جواب میں انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ تانیہ اندر سے پریشان ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا اعظم کو اس کے خواب کے بارے میں کس طرح پتہ چل گیا تھا اور اس لفافے میں اس کے بھیانک خواب کی کیا تعبیر بند تھی، اور جلد از جلد اس سے واقف ہو جانا چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً ہی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئی، اندر سے دروازہ بند کیا، بیگ بیڈ پر اچھال دیا اور واش روم میں گھس گئی۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ ابھی اس نے بیگ سے لفافہ نکالا ہی تھا اور کھولنا چاہتی ہی تھی کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ بڑے زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا، ساتھ ہی دردانہ چیخ رہی تھی۔ جلدی دروازہ کھولیں بی بی۔ تانیہ نے وہ لفافہ فوراً بیگ میں ڈالا اور بیگ بیڈ پر پھینک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ الہی خیر! تانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔